نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کر سکو، اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ ہم اسے کہیں گے پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم نے اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہم کسی بھی قوم کو جب تک وہ اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بدکاریاں کرنے لگتے ہیں، پھر اس بستی میں عذاب کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے نافرمانیوں کرنے والے لوگوں کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب اگر کسی بستی میں ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ خوشحال لوگ عیاشیوں اور ظلم و زیادتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں بے حیائی، فحاشی، زنا، کمزوروں کے حقوق غصب کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، نعمتوں کی ناقدری کرنا، یہ ساری چیزیں امراض کے طور پر ان کے اندر رچ بس جاتی ہیں۔ عام طور پر امیروں اور خوشحال لوگوں کو لاحق ہوتی ہیں، پھر اس کے زیر اثر لوگ بھی انہی کی چال چلنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب کا رنگ ڈھنگ ایک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی لپٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ بالآخر ان کی شامت آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے ہیں۔ نمبر 17، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے والا اور ان کو دیکھنے والا کافی ہے۔ سب سے پہلے قوم نوح پر عذاب آیا کیونکہ اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا نوح تک سب لوگ توحید پرستی پر قائم تھے، شرک سے نا آشنا۔ اب شرک کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جہاں قوم نوح میں ان میں 5 بزرگ مر گئے، تو شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ ان کے مجسمے تیار کر لیں۔ اس طرح بنی نوح انسان میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ وہ شرک ہی وہ برائی ہے جس کے آگے دوسری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ جب معاشرہ ان برائیوں کی لپٹ میں آ جاتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 18، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کے مقدر کر دی ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص دنیا کا ہی غلام ہو، دنیا ہی چاہتا ہو، دنیا کی خوشی کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں خوشحالی کے لیے سب کام کرے، مال و دولت کمائے، دوسرے مفادات کے لیے سب کچھ حاصل کرے اور آخرت کو بھول جائے، تو ایسے شخص کو دنیا میں مل ہی جاتا ہے جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ملتا، کیونکہ ایسا شخص آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، لہٰذا وہ یقیناً دنیا کمانے میں جائز اور ناجائز طریقے ہر طرح سے استعمال کرتا رہا ہے، آخرت میں اسے دوزخ کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ آیت نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔
اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اب کمپیریزن ہوا جا رہا ہے دوسرے شخص کا۔ پچھلی آیت میں یہ کمپیریزن تھا کہ جو دنیا چاہتا ہے، اب یہاں پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں اپنی زندگی تو بسر کرتا ہے لیکن آخرت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، آخرت میں نیک اعمال کا اجر اسے ملے گا، یہ اس کا یقین ہوتا ہے، آخرت کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، دوزخ کے عذاب سے ایسا شخص بچ جائے گا اور دنیا میں اتنی ضرور ملے گی جتنی اس کے مقدر میں ہے۔ آیت نمبر 20 کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، یہ بات آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی پر بند نہیں۔ عطیہ سے مراد یہاں ہم رزق کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی مال و دولت اللہ کی بخشش ہے، وہ دنیا دار کو بھی ملتی ہے جو صرف اسی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور آخرت کے طلبگار کو بھی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ دنیا کے طلبگار کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ آخرت کے طلبگار کی روزی بند کر سکے، اور نہ ہی اس کی یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی روزی بند کر سکے۔ یہ زمین اور دوسرے تمام ذرائع اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پیدا کیے ہیں، خواہ وہ دنیا کا طالب ہو یا آخرت کا طالب ہو، مگر اسے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت ہے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔